صبح نماز فجر کے بعد سورۃ اخلاص ایسے پڑھ لیں کہ پھر شام کا ہونے کا انتظار کرنا بڑی سے بڑی حاجت بھی شام تک پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں لازمی آزما کر دیکھ لو، جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں اس کو فائدہ ہی ہوگا، پھر تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ ناظرین کرام، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اول و آخر درود شریف تین مرتبہ پڑھ لیں۔ درود شریف میرے ساتھ ایک مرتبہ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اپنی انگلیوں کے پٹوں پر، یعنی جو آپ کی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو ان انگلیوں کی پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں، ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ انگلیوں پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے ایک ہاتھ پر، 15 بار دوسرے ہاتھ پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 30 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھیں، پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وظیفے سے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگوں کی ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام اور مکروہ ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہوگی، جیسے کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، میاں بیوی میں لڑائی کے لیے بھی بہت سے لوگ مختلف وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بھی کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، تو اس میں آپ کا وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے صرف جائز چیزوں حاجات کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا احترام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا اور شیئر بھی کرتے جانا، شکریہ۔